لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ اسلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں استاد تاج الشریعہ بحر العلوم حضرت علامہ مفتی سید افضل حسین رضوی منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ مفتی اعظم اور ان کے خلفاء اس کتاب کے مطابق آپ کی تاریخ وصال 20 رجب 1402 ہجری ہے۔ 20 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ عاشقان مفتی اعظم ہند، عاشقان خانوادہ رضویہ اس بیان کو توجہ کے ساتھ اول تاخیر سماعت کریں گے۔ بحر العلوم مولانا مفتی سید محمد افضل حسین رضوی منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت کے تعلق سے لکھا ہے کہ بحر العلوم حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد افضل حسین رضوی ابن میر سید علی حسن بن میر سید جعفر علی بن میر سید خیرات علی بن میر سید منصور علی موضع بوانا صوبہ بہار میں 14 رمضان 1337 ہجری 13 جون 1919 عیسوی بروز جمعۃ المبارک صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ بحر العلوم مفتی سید افضل حسین حسینی سادات خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ علوم اسلامیہ کی تحصیل کے تعلق سے لکھا ہے کہ بحر العلوم مفتی سید افضل حسین ایک بلند پایا محقق، بے مثال مفتی اور علم و عرفان کا منبع تھے۔ آپ نے درس نظامی کی کتب متداولہ مدرسہ فیض الغربا آرا صوبہ بہار، شمس العلوم بدایوں اور جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف میں حاصل کی۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل آروی، حضرت مولانا محمد ابراہیم آروی، حضرت مفتی محمد ابراہیم سمستی پوری، حضرت مولانا مفتی ابرار حسین صدیقی تلہری، حضرت مولانا احسان علی مظفر پوری اور شیخ الحدیث شیخ المحدثین علامہ مولانا مفتی نور الحسین مجددی رام پوری شارح قاضی مبارک سے پڑھنے کے بعد شعبان 1359 ہجری ستمبر 1940 میں جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے سند فراغت حاصل کی۔ آپ نے جو امتحانات دیے اس کے تعلق سے تفصیلات ہیں کہ علاوہ ازیں 1361 ہجری 1942 عیسوی میں الہ آباد بورڈ سے مولوی کا امتحان آپ نے فرسٹ ڈویژن سے الحمدللہ پاس کیا تھا۔ تدریس و افتاء کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کی تدریس و افتاء جو ہے وہ یہ ہے کہ فراغت کے فوراً ہی بعد بحر العلوم سید افضل حسین جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف میں منصب افتاء پر فائز ہو گئے۔ بعد ازاں تدریسی فرائض بھی انجام دینے شروع کر دیے۔ جامعہ میں آپ نے شیخ الحدیث، صدر مدرس اور مفتی کی حیثیت سے الحمدللہ کام کیا۔ ہندوستان سے ہجرت کے بعد پہل ڈوگا ضلع گجرات میں ایک سال تک جناب برق نوشاہی کے قائم کردہ مدرسہ میں تدریسی خدمات انجام دی۔ پھر حضرت مولانا مفتی معین الدین شافعی کے اصرار پر جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد تشریف لائے اور شیخ الحدیث و مفتی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ کچھ عرصہ جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر میں شیخ الحدیث مفتی اور صدر مدرس کی حیثیت سے بحر العلوم کی تقرری ہوئی اور دوبارہ جامعہ قادریہ رضویہ فیصل آباد میں علوم اسلامیہ کی شمع روشن کرنے کے لیے آپ تشریف لائے اور تا حیات جامعہ قادریہ رضویہ میں آپ درس دیتے رہے۔ بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ جمادی الاولیٰ 1367 ہجری اپریل 1948 عیسوی میں حضور مفتی اعظم علامہ مولانا محمد مصطفیٰ رضا نوری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا اور 1327 ہجری 1953 عیسوی میں حضور مفتی اعظم نے جمیع سلاسل طریقت اور تمام اوراد و وظائف کی اجازت دے کر خلافت سے بھی مشرف فرمایا۔ تحریک پاکستان میں بھی ان کی کارکردگی، ان کا جو حصہ ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائے۔ جب مسلمانان ہند نے قرآن و سنت کے مطابق اپنے نظام زندگی کو چلانے کی خاطر
ایک آزاد ملک پاکستان کے قیام کے لیے تحریک چلائی تو علماء اہل سنت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس تحریک کو کامیاب بنا کر دم لیا۔ چنانچہ آل انڈیا سنی کانفرنس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مفتی سید افضل حسین نے بھی 1359 ہجری 1940 عیسوی میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور تحریک کی بھرپور حمایت کی۔ آپ کی تصانیف بھی ہیں، اور آپ کو اگر یوں کہا جائے کہ آپ صاحب تصانیف کثیرہ ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ مفتی سید افضل حسین نہ صرف یہ کہ عظیم مفتی و مدرس ہیں بلکہ میدان تصنیف کے بھی شاہ سوار ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت بحر العلوم کی یہ کتابیں بھی ہیں۔ توضیح الافلاق، یہ علم حیت میں، زبدۃ التوقیت، معیار الاوقات، معیار التقویم، البراہین الہندسہ علی مقادیر الخطوط العشرہ، مساحت الدائرہ والبیر، گھڑیاں اور ان کے اوقات کی کہانی، یہ علم توقیت اور حساب پر الحمدللہ یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور منطق پر آپ نے لکھا مصباح السلم شرح سلم العلوم، مفتاح التہذیب، معین اللبیب فی حل شرح تہذیب، تعلیقات علی القطبی، السعی المشکور فی بحث الشک المشہور، بدایت المنطق، یہ الحمدللہ آپ نے فن منطق پر لکھا ہے۔ اور علم حکمت پر بھی آپ کی کتابیں ہیں، بدایت الحکمہ، التوضیح المنیر فی مبحث الصناعت بالتقریر، توضیح الحجت الاولی من شرح الشیرازی، بدایت یہ آپ نے الحمدللہ علم حکمت پر۔ اور علم صرف پر بھی آپ کی کتابیں ہیں، بدایت الصرف، تکمیل الصرف، یہ صرف پر ہے۔ اور علم نحو پر بھی الحمدللہ آپ نے قلم اٹھایا ہے، تو آپ نے بدایت النحو، دراست النحو الحمدللہ تحریر فرمایا ہے۔ اور علم نحو میں التوضیح المقبول فی الحاصل والمحصول، البیان السامی فی شرح دیباجۃ الجامی، الکفایہ فی مبحث غیر المنصرف من الہدایہ، ترجمہ عبد الرسول شرح میت عامل منظوم، القول الاسلم فی مبحث الحسن والقبیح من المسلم، یہ اصول فقہ پر ہے۔ مرقات الفرائض فقہ عربی میں، عمدۃ الفرائض، وصیت کے مسائل، عسیرہ کا حل بطریق جبر و مقابلہ، رویت ہلال، حج پاسپورٹ میں فوٹو کا شرعی حکم، عید میلاد اور چراغاں، منظر الفتاوی، رد خلافت یزید، الحمدللہ یہ کتابیں۔ پھر یہ کہ زبدۃ القواعد، مصباح المنطق، الجواہر السیافہ من فوائد الکافیہ، وقایت النحو فی ہدایت النحو، میزان الدائر والبیر، مینار التوقیت، ہدایت التقویم، الحمدللہ یہ آپ کی کتابیں ہیں۔ احسن الاحادیث فی تعدد التلامیذ، احسن الفتاوی، صبح و شفق، الحمدللہ یہ 43 کتابیں جن کا نام میں نے آپ کو الحمدللہ شمار کیا ہے، جو آپ کی قلم کے ایک عظیم الشان یادگار ہے۔ آپ کے تلامذہ بھی الحمدللہ ایک سے ایک اپنے وقت کے نامور شخصیات ہیں۔ حضرت مفتی سید افضل حسین کے تلامذہ کثیر تعداد میں ہند و پاک، افغانستان، برطانیہ اور مقبوضہ کشمیر میں دین اسلام کی اشاعت میں پیہم مصروف ہیں، جن میں سے چند تلامذہ یہ ہیں: نبیر اعلیٰ حضرت مولانا شاہ ریحان رضا بریلوی، نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی مولانا اختر رضا خان ازہری، مولانا محمد صابر القادری نسیم بستوی، مولانا غلام مجتبیٰ، مبلغ اسلام مولانا محمد ابراہیم خوشتر، مولانا مفتی محمد حسین قادری، مولانا جلال الدین احمد نوری، مولانا مفتی غلام سرور رضوی، مولانا محمود احمد، مولانا صاحبزادہ سید معظم شاہ خواجہ آباد میاں والی، مولانا شیر علی قندھاری، مولانا عبد اللطیف غزنوی، مولانا بدر الدین احمد رضوی گورکھپوری، مولانا نعیم الدین رضوی براؤ شریف، مولانا بلال احمد نوری بہاری، مولانا خواجہ مظفر حسین رضوی پرنوی، مولانا علامہ سید محمد عارف رضوی نان پاروی، مولانا ہاشم یوسفی بھیونڈی، مولانا مفتی محمد احمد جہانگیر خان رضوی فتح پوری، شیخ المعقولات مولانا نعیم اللہ خان رضوی بستوی، الحمدللہ یہ عظیم الشان شخصیات آپ کے پاس تلمذ کا شرف حاصل کرنے کی سعادتیں حاصل کیے تھے۔ حضرت مفتی سید افضل حسین علیہ رحمہ کے 3 صاحبزادے مسمیان سید شکیل رضا، سید عقیل رضا اور سید محمد احمد، اور 2 صاحبزادیاں سیدہ قبر النساء، سیدہ چمن آرا عرف زینب نساء ہیں۔ علم و فضل آپ کا جو ہے اس تعلق سے چند الفاظ لکھے ہیں کہ بحر العلوم سید افضل حسین علیہ رحمہ کی علمی شخصیت جو بیک وقت علمی طبقہ میں محدث و فقیہ، متکلم و محقق، مصنف و مدقق اور عملی طبقہ میں صاحب تدبیر
برنیز ثواب الرائے مانے جاتے تھے۔ الحمدللہ ان کی ذات شریعت و طریقت کا سنگم تھی، ان کی وہ گرامی وقار شخصیت کہ ہر ناظر اپنے سینے میں ایک نرم و گداز حصہ ضرور پاتا، اور کیوں نہ پایا جاتا۔ مفتی سید افضل حسین کو مفتی اعظم قدس سرہ سے شرف تلمذ و ارادت اور خلافت کا گنج گرا نمایاں الحمدللہ حاصل تھا۔ آپ کے حلیہ اور لباس کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کا جو قد تھا، میانہ قد، گول چہرہ، گھنی داڑھی، آنکھوں پر موٹے فریم کا چشمہ، اوقات درسگاہ میں سر پر امامہ، اکثر و بیشتر کتھئی رنگ کا کرتا اور سفید پائجامہ میں ملبوس علم و فن کا یہ پیکر اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود درس گاہوں میں پڑھائے جانے والے جملہ فنون پر اردو اور عربی زبان میں تحقیقات انیقہ پر مشتمل گرا قدر کتب ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے وصال کے تعلق سے لکھا ہے کہ آخر کار درس نظامی کا عظیم استاذ، علوم عقلیہ و نقلیہ کا بحر العلوم، سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کا عظیم مقتدی، 20 رجب المرجب 1402 ہجری 1982 عیسوی کو سکھر پاکستان میں اپنے رب کریم کے دربار میں حاضر ہو گیا اور اپنے پیچھے ہزاروں تلامذہ، لاکھوں معتقدین اور مریدین کو سوگوار چھوڑ گیا۔ یہ سارا بیان میں نے مفتی اعظم اور ان کے خلفاء نامی کتاب کے جلد اول سے ہم نے آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیا ہے۔ غور کیجئے کیا ستارہ ہے، طلوع ہوا الحمدللہ بہار میں، اور پھر بریلی شریف اور دیگر مقامات میں تدریسی خدمات انجام دے کر کے پاکستان میں اپنی آخری سانسیں لی۔ اللہ کریم ان کے مزار پاک پر خوب رحمتیں، خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔